میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا ملتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت میرے آقا کیا فرماتے ہیں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ اور میرے شیخ ترکیت امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ جب وہ وہاں فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، ان کے تقوی و پرہیزگاری، ان کے صدقہ و خیرات، فضائل و مناقب اور شان و عظمت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت، اور اسپیشلی امام علی مقام کی عبادت کا ذوق و شوق اور عبادات کے کچھ واقعات یہاں پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کاش سارا بیان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے، مدنی چینل کے ناظرین بھی کام کاج موقوف جہاں کیے جا سکتے ہوں کر کے بہت توجہ کے ساتھ یہ بیان سنیں، کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ تو ایسے نیک ہیں، اور ان سے محبت کا اجر کیا ہے۔ اب جب ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کا ذکر سنیں گے محبت بڑھے گی، اور ان کی محبت کا اجر کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عمر بن لیث کے سامنے اس کی تمام فوج کو جمع کیا گیا، تو عمر بن لیث نے جب اپنی فوج کی یہ کثرت دیکھی تو رو پڑا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے کاش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا، اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، شان و شوکت اور ساری فوج ان پر قربان کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت اس زمانے کے کسی ولی کو خواب میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے، اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور اس خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب خواب دیکھنے والے نے عمر بن لیث کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اے عاشقان امام حسین، سنا آپ نے جو خوش نصیب اپنی
شہرت اور اپنے مقام و مرتبے کی پرواہ کیے بغیر محض دل میں رضائے الہی اور خوشنودی مصطفیٰ کے حصول اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور شرافت کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اپنے دل میں ان کی خدمت کرنے کی تمنا بسائے، تو اس خوش قسمت پر پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور کرم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ میں جو ہے وہ اپنے غلام کے خواب میں تشریف لا کر عمر بن لیث کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی، اور اس کے دل میں آنے والے خیال، یعنی وہ اوپینین جو ان کے دل میں تھا کہ کاش میرے پاس یہ دولت، یہ حکومت، یہ جو ہے وہ فوج ہوتی، میں سب امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا، تو یہ خیال جو اوپینین ان کے دل میں آیا تو یہ بارگاہ محبوب میں قبول ہو گیا، اور یہ محبت امام حسین کی وجہ سے عمر بن لیث کو اور کیا مرتبہ ملا، آئیے وہ بھی سنیے، اور اپنے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور بڑھائیے۔ خراسان کے حاکم، یہ خراسان کے حاکم تھے عمر بن لیث، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، نہیں اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو عمر بن لیث نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ اچھا، یہ واقعہ مدارج النبوت میں 9ویں باب میں، اور باب بھی کون سا ہے مدارج النبوت کا؟ حقوق حضرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق والے باب میں اس واقعہ کو بیان کیا کہ خراسان کے حاکم عمر بن لیث کو خواب میں جب ان کے انتقال کے بعد دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا، یعنی عمر بن لیث نے کہا ایک مرتبہ میں پہاڑ سے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر خوش ہو کر یہ کہہ رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا کہ کاش میں اس وقت میدان کربلا میں ہوتا جب یزیدی لشکر امام حسین اور دیگر اہل بیت پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا، تو رب کریم نے اسی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے جو شخص اپنے دل میں محبت اہل بیت اور سیدنا امام حسین کی محبت کو بسا لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے حصہ پا لیتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ اہل بیت اطہار کی محبت دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کی محبت شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ اے عاشقان اہل بیت، ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پر عمل کریں، ان مقدس ہستیوں کا نہایت ادب و احترام بجا لائیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، ان سے دل و جان سے محبت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے۔ امام حسن سے، امام حسین سے، ان دونوں شہزادوں سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ میرے دو پھول ہیں جن کی مہک میں سونگھتا ہوں۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب کے بھائی جان شہنشاہ سخن
مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب اہل بیت کی منقبت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی بہت بلند ہے، اور ہمارے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نرالی ہے، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کا ذوق عبادت، اور یہ جو ہے وہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ اور اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، ان کو حسنین کریمین کی محبت دیں، ان کے دلوں میں محبت ڈالیں، ان کو سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے امام حسین کون ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ حضرت امام حسین نہایت سخی اور نیک خصلت تھے۔ امام حسین نے کئی حج پیدل کیے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد امیر المومنین مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے علم دین کا بیش بہا خزانہ پایا۔ حضرت امام حسین کی علم سے بھرپور گفتگو ایسی دلکش ہوتی تھی کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ علم و حکمت کے خزانے لٹاتے ہی رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان، اپنے والد محترم، والدہ محترمہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنی اور روایت کی۔ حضرت امام حسین کا مستقل علمی حلقہ مسجد نبوی میں لگتا، جس میں آپ لوگوں کو فقہی مسائل سے آگاہ فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری، یعنی 10th of محرم 61 جو ہے وہ ہجری میں میدان کربلا میں ہوئی۔ امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہے نا، ان دونوں پھولوں کا، اس میں بھی یاد ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا کلام ہے کہ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اس کے مقطع میں آخری شعر میں امیر علیہ سنت نے کہا کہ عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بقی، یہ 2 باتیں کی ہیں نا، آقا مدینے بلا بھی لیں بقی بھی دے دیں۔ عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بقی، 2 پھول کے طفیل ہوں پورے سوال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر وصف میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن یہ اوصاف آپ کو اپنی ہی گھر سے تربیت میں بھی ملے تھے، کیونکہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا سکول اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ بچے کے سب سے پہلے استاد والدین ہوتے ہیں، اور آپ کا گھرانہ وحی و الہام کا مرکز اور علم و عرفان کا چشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ رشک کائنات اور مرکز تجلیات تھا۔ آپ کا گھرانہ عبادت اور ریاضت اور سخاوت کا مرکز تھا۔ آپ کا گھرانہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا سرچشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ غریبوں کی حاجت روائی اور غم کے ماروں کا سہارا تھا۔ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ دکھی دلوں کا چین تھا۔ آپ کو بچپن میں تعلیم و تربیت کا ایسا بابرکت نورانی اور روحانی ماحول میسر آیا کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے تربیت ملی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان ملا، اور یہ فیضان مصطفیٰ کی برکت تھی، یہ مولائے کائنات کی تربیت کا اثر تھا، یہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی آغوش کا فیضان تھا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی، میرے مصطفیٰ کے بوسوں کی برکت تھی، میرے مصطفیٰ جن کو کندھوں پہ اٹھا کے چلیں، یہ راکب دوش مصطفیٰ کو یہ فیضان ملا تھا کہ میرے امام علم و فضل میں یکتا، میرے امام حسین شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے، میرے امام حسین تقوی و پرہیزگاری کے مالک تھے، میرے امام حسین صدقہ و خیرات کے بے مثال نمونے تھے، میرے امام حسین ہر حال میں صبر و شکر کے عادی تھے، میرے امام حسین بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، میرے امام حسین عبادت و ریاضت کے پیکر تھے، میرے امام حسین فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے اور کثرت سے تلاوت قرآن کے شوقین تھے، میرے امام حسین جو تھے یہ عبادت کرنے والے پرہیزگاری کرنے والے تھے، یہاں تک کہ بہت سی روایتوں میں آپ کی عبادت و ریاضت نفل نمازوں اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے تذکرے جو ملتے ہیں، اس بارے میں علامہ ابن عصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الحسین رضی اللہ عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاة والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعها، حضرت امام حسین کثرت نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ آپ کے شہزادے امام زین العابدین کیا بیان کرتے ہیں، سنیں سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے میرے امام حسین دن رات میں۔ اے عاشقان امام حسین، سنا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کا کس قدر ذوق و شوق رکھتے تھے؟ ہم غور کریں کہ ہم فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، فرض روزے بھی کیا پورے رکھ پاتے ہو؟ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات کثرت سے دیتے تھے، تو کیا ہم زکوٰۃ بھی اس کے شرعی اصولوں کے مطابق پوری ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنا جائزہ تو لے سیرت امام حسین کو سامنے رکھ کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اعمال بجا لاتے تھے، ہم غور کریں کیا ہم نے استطاعت کے باوجود شرعی اصولوں کے مطابق فرض حج کیا ہے کہ نہیں؟ امام حسین تو پیدل 25 حج کرنے چلے گئے مدینے سے مکہ پاک۔ زندگی کے شب و روز امام علی مقام کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت و ریاضت میں گزرتے، کوئی لمحہ فضولیات میں بسر نہیں کیا، ہر وقت یاد اللہ پاک کی دل میں رکھی، اور مصروف رہے تو زبان ذکر خدا سے معمور رہی،
گویا آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حالت میں ہر وقت رب کریم کا ذکر کرتے، خصوصاً نماز کی ادائیگی کا بے حد خیال رکھتے، بڑے ذوق و شوق سے نماز ادا فرماتے. نماز سے تو ایسا شغف، سجدے سے تو ایسا پیار کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کربو والا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں سجدے میں سر کٹوا دیا. وہ تیروں کی بارش میں بھی نمازیں نہ چھوڑے، وہ تیمم کر کے بھی نمازیں ادا کریں، وہ تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں ادا کریں، اور ہم آسانیوں کے باوجود نمازیں قضا کر دیتے ہیں. بلکہ آج کئی لوگ طرح طرح کے روپ دھار کے، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ملنگ ہیں یا علی کے ملنگ ہیں، یہ کہتے ہیں 6 انگوٹھیاں پہن کے، یہ کہتا ہے جناب میں علی کا ملنگ ہوں، حسینی ملنگ ہوں. عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال بڑھا کے، شرابیں پی کے، بھنگ پی کے، چرس پی کے کسی دربار مزار یا بازار میں اور طرح طرح کی حرکتیں کر کے کہ جناب میں حسینی ملنگ ہوں. حسینیت کو تم نے سمجھا ہی کیا حسینیت نماز قضا کرنے کا نام ہے؟ حسینیت ان چیزوں کا نام نہیں ہے. حسینیت شرابیں پینے کا نام نہیں ہے. حسینیت بھنگ اور چرس پینے کا نام نہیں ہے. حسینیت نمازوں کو قضا کرنے کا نام نہیں ہے. حسینیت بے حیائی کرنے کا نام نہیں ہے. حسینیت عورتوں کے جمگٹھے لگا لینے کا نام نہیں ہے. حسینیت شرابیں پینے کا نام نہیں ہے. حسینیت کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلائے معلیٰ تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر نیزے کی نوک تک بتایا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں. حسینیت سجدوں سے پیار کا نام، حسینیت تلاوت سے پیار ایسا جو نیزے کی نوک پر بھی بند نہ ہو. حسینیت تلاوت سے پیار کا نام ہے. حسینیت عبادت سے پیار کا نام ہے. حسینیت اللہ کی بندگی کا نام ہے. حسینیت سچائی سے پیار کا نام ہے. حسینیت امانت کا نام ہے. حسینیت دیانت کا نام ہے. حسینیت تقوی کا نام ہے. حسینیت پاکیزگی کا نام ہے. حسینیت پاکیزہ سوچوں کا نام ہے. حسینیت اللہ کی عبادت سے محبت کا نام ہے. حسینیت عشق رسول کا نام ہے. حسینیت خوف خدا کا نام ہے. حسینیت فکر آخرت کا نام ہے. حسینیت تقوی کا نام ہے. حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے. حسینیت دین سے ایسی محبت کہ بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیے جائیں. حسینیت دین سے پیار کا نام ہے. حسینیت ایفائے عہد کا نام ہے. حسینیت حسن اخلاق کا نام ہے. حسینیت پاکیزگی کا نام ہے. سوچوں کا پاک ہو جانا، دلوں کا پاک ہو جانا، خیالات کا پاک ہو جانا. حسینیت ان چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول نے عطا کی ہے. حسینیت شریعت سے پیار کا نام ہے. حسینیت قرآن سے پیار کا نام ہے. حسینیت احکام شریعت سے پیار کا نام ہے. حسینیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کا اور تقوی کا، پرہیزگاری کا نام ہے. یہ سچ کہا کسی نے کہ سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں حسینیت کا پیغام دیا ہے. اے عاشقان امام حسین، اپنی زندگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے سانچے میں ڈھال کر گزارنے کا ذہن تو بنائیں. انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. ان کی محبت دل میں آ جائے، ان کی فرما برداری کا ذہن بن جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ذہن بن جائے. ہاں یہ تصور سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کی الفت میں جس کو موت آئی ہے. اور مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ سکھائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. دیکھا نہیں آپ نے یزید اور یزیدی ذلت کی موت مارے گئے. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا. میرے آقا امام حسین، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، جگر گوشہ بطول، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت، عبادت، ان کا ذوق و شوق کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. امام حسین بلند مرتبہ صحابی ہیں. امام حسین اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں. امام حسین
امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، امام حسین سیدہ بی بی فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، امام حسین دو جہاں کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہے، اور اہل بیت کرام کی شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ کامل مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اپنی اولاد سے بڑھ کر آل رسول سے محبت، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، ان سے پیار۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بھی شامل ہے۔ کیسی ان کی زبردست شان ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو فضائل آئے ان میں بھی شامل ہیں، جو صحابہ کے بارے میں فضائل آئے یہ ان میں بھی شامل ہیں، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا میرے کسی صحابی کے سوا سیر جو خیرات کرنے بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے فضائل ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی کثرت فرما رہے ہیں۔ کین یو امیجن جن کو قطعی جنتی ہونے کی بشارتیں مل جائیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور یہ نفل عبادت کی بھی 1000 رکعت نفل دن رات میں ادا کریں۔ اے عاشقان صحابہ اور اولیاء، ہمارے بزرگان دین کثرت سے رب کریم کی عبادت اور نفل نمازوں کی کثرت کرتے تھے، اور آج ہماری سستیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اذان کی آواز آتی رہ جاتی ہے، لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہ گئے، نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، نوجوان کھیلوں میں موبائلوں پہ وقت گزارتے چلے گئے، تم کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہو، نماز کے لیے نہیں آتے، تمہارا کھیلوں میں وقت گزر گیا، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے نہ آ سکے۔ آج یہ اپنا ذہن بن جائے نا کہ یار ہم نے بھی انشاءاللہ نمازوں سے پیار کرنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، عبادت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ بچوں کی اچھی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل چھوڑ کر دن رات ان کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہو گئے نا، آج نہ صرف خود نمازوں سے دور ہو گئے بلکہ بچے دور ہو گئے نمازوں سے۔ بچوں کی اچھی تربیت کا ذہن بنائیں، انہیں حلال حرام کی پہچان بتائیں، انہیں جائز ناجائز کاموں کے بارے میں پہچان بتائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں اچھی تربیت کی برکت سے آپ بے شمار اوصاف کے حامل بنے، لہذا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا بچے کی تربیت کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ اب والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حقوق بیان کیے، تفصیل سے ان کا خلاصہ کچھ چند الفاظ یہ بیان کیے کہ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ بلکہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ سکھائے، جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، حیا لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ استاذ، بیٹی کو شوہر کی بھی اطاعت کے طریقے اور آداب بتائے، قرآن پاک پڑھائے، استاذ نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ بڑی عمر والے کے سپرد کرے، اور دختر یعنی بیٹی کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے، بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے، عقائد اسلام و سنت سکھائے،
کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، یعنی چھوٹے بچے دین فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں اور یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اولاد کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت، ان کے صحابہ اور اولیاء اور علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کرے، علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان یعنی زبان اور دل کی سلامتی وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص و طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔ اتنا کچھ آپ بولیں گے حضرت آپ نے بیان کر دیا، حضرت یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، اب والدین خود بھی تو پڑھیں، اب ان کے ذمے ہے کہ اولاد کو یہ بھی سکھائیں، سورہ مائدہ کی تعلیم دے۔ بیٹی کے حقوق سے یہ کہ اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے، سے سینہ پرونا کاتنا کھانا پکانا سکھائے اور سورہ نور کی تعلیم دے۔ This is responsibility of parents، یہ ماں باپ کی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج پچھتاوے کئی لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی تربیت پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ تربیت بہت پیاری تھی، اور جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت عبادت کا ذوق و شوق تھا اور کثرت سے نوافل ادا فرمانے کا شوق تھا، اسی طرح آپ کو کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کا بھی شوق تھا۔ آپ کی کثرت سے تلاوت قرآن کے متعلق حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأیت الحسین یتختم فی شہر رمضان، یعنی میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے عالم بعمل، تقوی و پرہیزگاری کے پیکر، خوف خدا رکھنے والے اور صاحب سخاوت تھے۔ تلاوت قرآن اور نماز سے آپ کی محبت کیسی تھی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک اور نمازوں سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے ساتھ باہمی صلح کی امید ختم ہو گئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج کی رات ہمیں عبادت الہی کے لیے مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ اے عاشقان امام حسین، سنیے ہمارے امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ کہ ہمیں نماز اور قرآن کی تلاوت سے محبت ہے؟ اور فرماتے کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ Is this your routine؟ کیا تمہارے معمولات میں شامل ہے دعا کرنا، استغفار کرنا؟ نماز پڑھ کے پہلے لوگ استغفار کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، آج نماز پڑھ کے موبائل نکالتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا، اس قدر غفلتوں کا جو ہے وہ بسیرا، اس قدر غفلتیں طاری ہو گئی، دعا میں بھی توجہ نہیں ہے، استغفار کی طرف رغبت نہیں ہے، تلاوت کی طرف شوق نہ رہا، عبادت کا شوق نہ رہا، اور دعویٰ ہے محبت کا۔ کام ہمارے ان کی اطاعت، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں نہیں۔ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ذرا سوچئے، جب ہر طرف دشمنوں کا ہجوم ہو، مصیبتوں پر مصیبتیں، آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہوں، پینے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش کسی طرح ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تو دیکھیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ کاش یہ رات ہمیں مل جائے، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ 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 اللہ،
سجدوں کے لیے مل جائے، عبادت کے لیے مل جائے، تلاوت کے لیے مل جائے، استغفار کے لیے مل جائے، مناجات کے لیے مل جائے۔ عبادت کا ذوق و شوق تھا کہ میدان کربلا میں اتنی تکلیف اور مصیبتیں آنے کے باوجود یہ جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پیاسے ہیں، پانی بند ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، مگر آخری وقت یہ جذبے ہیں کہ کاش ہمیں عبادت کا اور موقع ملے، تلاوت کا، سجدوں کا۔ اور پھر جو آیا عاشورہ کا دن، آپ نے نماز قضا نہیں ہونے دی اور عبادت سے محبت کا عالم یہ کہ آخری وقت اپنا مبارک سر بارگاہ الہی میں جھکایا اور سجدے کی حالت میں شہادت کو سینے سے لگایا۔ تو ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیں نا، تو نمازوں کی محبت بھی ملے، تلاوت کا شوق بھی ملے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، ان میں قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کریں، مسجد میں بیٹھیں کہ روحانیت بھی ملے، برکتیں بھی ملیں۔ بعد فجر مدنی حلقہ کسے کہتے ہیں، مدنی حلقہ لگانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے ایک رسالہ ہے بعد فجر مدنی حلقہ، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا آپ کو وہاں موقع ملے گا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے مسجد میں بیٹھنا ملتا ہے، تلاوت سننے کا شرف ملتا ہے، بعد فجر مدنی حلقے میں تفسیر قرآن سمجھنے کا موقع ملتا ہے، شجرہ شریف پڑھنے کی برکتیں ملتی ہیں۔ شجرہ شریف کی برکتیں بڑی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی تقریباً 14 سال سے بیرون ملک مقیم تھے اور 6 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، ان کا اپنا بزنس ہے اور کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی، ویزوں کے لیے بار بار انہوں نے اپلیکیشنیں دیں، کافی کوشش کے باوجود ویزے نہ ملے، کئی سال گزرے، پریشان تھے، ملازمین نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے ایک درخواست جمع کرائی، ایک اسلامی بھائی نے شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، طاریہ کے دعائیہ اشعار پڑھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیے اور جو کام کئی سالوں سے نہیں ہو پا رہا تھا، الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں وہ کام ہو گئے اور ویزے مل گئے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک اور پہلو صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا۔ ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ قاصد نے عرض کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے، یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ محبت تو دیکھیں ان کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت فرمائی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں تھیں اور سخی اتنے تھے کہ جتنا آیا سارا اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اس غریب آدمی کو دے کے پھر معذرت بھی کر رہے ہیں، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ہائے ہائے، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان امام حسین، بیان کردہ واقعے سے 2 نکات حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات کرنے اور غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کے عادی تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، آپ نے ساری رقم فوراً اس غریب و محتاج کو عطا فرما دی۔ مگر افسوس فی زمانہ ہم بخل سے کام لیتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حاجت مند آ بھی جائے تو کاروبار یا روزگار کے حوالے سے شکوے شکایات کے انبار لگاتے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس کی مدد نہیں کرتے، اور کبھی کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل بھی جائے تو حب جاؤ ریاکاری کی آفت میں مبتلا ہو کر تصویریں بناتے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے لوگوں کی طرف سے واہ واہ کی داد وصول کرنے جیسی بری عادت میں مبتلا ہونے کی خواہش جوش مارتی ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال من صدقہ، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں صدقہ خیرات کرنے سے اخروی فوائد ملتے ہیں، وہیں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں. تو آج کا ہمارا معاشرہ نا وہ عجیب و غریب جب ہم حالات سے گزر رہے ہیں، محبتیں عام نہیں ہو رہی، اور چغلیاں، غیبتیں اور دلوں میں نفرتیں پتہ نہیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کی ایک مجلس جس کا نام ازدیاد حب، محبتیں بڑھانے والی مجلس. اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول میں آتے تھے مگر اب نہیں آتے، انہیں مدنی ماحول میں فعال کر کے مسجد برو تحریک میں شامل کرنا، ان سے پیش کی وقت لے کر انفرادی طور پر دکان یا گھر یا دفتر جا کر ملاقات کرنا، انہیں سنتوں پر اجتماعات و مدنی مذاکروں میں آنے کا ذہن دینا، کورسز میں شرکت کرنا، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا. تو یہ ہماری مجلس ازدیاد حب کا کام ہے. اس میں بھی آپ ساتھ دیں تاکہ ہم ان اسلامی بھائیوں کو بھی دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر بھی تھے. یہ واقعہ جو اب ہم نے سنا کہ ایک تو سخاوت ان کی، دوسری عاجزی و انکساری، کہ آپ نے اس کو خیرات دے کے بھی معذرت کی کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا. ہائے ہائے. اور آج ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، جھگڑوں کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ تو معذرت تو کرنا دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں آنکھ دکھائی ہے میں مکہ ماروں گا، تو نے بات کی ہے میں گالی دوں گا، تو نے گالی دی ہے میں گولی ماروں گا. اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے کن کے ہیں؟ یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. تو یہ ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ عاجزی انکساری والی، یہ بھی ہم اپنائیں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ہماری گفتگو جو آج ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، تلاوت، ذوق، شوق، تقوی، پرہیزگاری، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی عاجزی انکساری، آپ کی سخاوت، ایک چھوٹے سے بیان میں ہم پورے سیرت امام حسین کے ٹاپک کو سمیٹ تو نہیں سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا ہے. اور پہلے دو فرامین مصطفیٰ، بیان کو میں سمیٹ رہا ہوں، پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. اور میں المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. سمجھ جائیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمیں امام حسن امام حسین سے محبت ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. ایک حدیث میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم دیکھو کہ کس سے دوستی رکھتے ہو. اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا، یا تو اس سے کچھ خریدے گا، یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا. اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پا لے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو. فرمایا اچھا ہمنشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اچھے دوست کی ہم نشینی نہ صرف دنیا میں سود مند ہوتی ہے بلکہ قبر میں بھی نیکوکار کی صحبت فائدہ پہنچاتی ہے. عمل کرنے کا وہ اعلیٰ جذبہ جو ایک پاکیزہ ماحول کی صحبت سے ملتا ہے وہ دوسری طرح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے دوست بنائیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھے ماحول کو اپنائیں، اس سے وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے. جو برا ماحول اپناتے ہیں وہ اپنی عزت و وقار کھو دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں. الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کی صحبت نے اہل بیت کی محبت کا جام پلایا ہے. الحمدللہ. میں کالج لائف میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے جس پر افسوس ہوتا ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی. کالج میں ایسے لڑکوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا. آج یاد آتا ہے
افسوس ہوتا اس وقت پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی صحبت مل گئی، جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا جام بھی پلا دیا، اہل بیت کی محبت کا جام بھی پلا دیا۔ ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت، امام حسن کی محبت، اس گھرانے کی محبت۔ یہ دعوت اسلامی میں کتنے آپ کو نوجوان ملیں گے جن کو تعارف تک نہیں تھا، جن کو اس عقیدت و محبت کے چینل کا پتہ ہی نہیں تھا، امیر اہل سنت کے فیضان سے ملا ہے۔ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہے، یہ سادات کرام سے پوچھیں جو سید کبھی امیر اہل سنت سے ملے ہوں، ان سے پوچھیں امیر اہل سنت کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے، سادات کرام کے ساتھ ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو جب آج کے دور کے کسی سید صاحب سے امیر اہل سنت کی محبت کا یہ عالم ہے، تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عرش مقام کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس گھرانے کی محبت امیر سنت کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ فیضان اعلی حضرت کا، یہ فیضان رضا ہے۔ تو یہ صحبت، یہ ماحول، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا ماحول اپنائے، الحمدللہ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نا، تو ہماری سوچ اچھی رہے گی اور ذہن اچھا رہے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک